آج انشاءاللہ تعالی ہم سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 119 سے لے کر 121 تک پڑھتے ہیں اور ان آیات کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا ارسلناک بالحق بشیرا ونذیرا ولا تسأل عن اصحاب الجحیم ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون۔ انا بے شک ہم نے ارسلنا کا بھیجا آپ کو بالحق حق کے ساتھ بشیرن خوشخبری دینے والا ونذیرن اور ڈرانے والا ولا اور نہیں تو سالو آپ سے پوچھا جائے گا عن اصحاب الجحیم دوزخ والوں کے بارے میں۔ جب کوئی شخص تمام تر نشانیاں دیکھنے کے باوجود ایمان نہ لائے تو یقیناً دل میں افسوس پیدا ہوگا۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ یہی معاملہ تھا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو تسلی دیتے ہوئے فرمایا انا ارسلناک بالحق بشیرا ونذیرا، اے پیغمبر ہم نے آپ کو حق کے ساتھ نبی اور رسول بنا کر بھیجا ہے۔ آپ اپنی امت کے لیے بشیر اور نذیر ہیں، یعنی آپ اہل ایمان کو جنت کی خوشخبری سناتے ہیں اور منکرین کو دوزخ کی وعیدیں بھی سناتے ہیں۔ جو لوگ آپ کا انکار کرتے ہیں وہ لازماً اللہ تعالیٰ کی گرفت میں آئیں گے۔ آپ ان کی حرکات پر غمگین نہ ہوں اور نہ ہی ان کے دوزخ میں جانے پر کوئی قلق محسوس کریں، کیونکہ وَلَا تُسْأَلُ عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ، آپ سے دوزخیوں کے متعلق سوال نہیں کیا جائے گا کہ یہ لوگ جہنم میں کیوں گئے، بلکہ الٹا ان سے سوال ہوگا ما سلککم فی سقر، اللہ تعالیٰ پوچھے گا تمہاری جہنم رسید ہونے کی کیا وجہ تھی، پھر وہ خود ہی اس کا جواب دیں گے کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، مسکین سے ہمدردی نہیں کرتے تھے، فضولیات میں لگے رہتے تھے اور روز قیامت کی تکذیب کرتے تھے، لہذا آپ ان کی حرکات سے دل برداشتہ نہ ہوں۔ الغد حضور پر نور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جنت کی خوشخبری دینے والے اور دوزخ سے ڈرانے کی خبر دینے والے ہیں۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تبلیغ کے باوجود اگر کوئی جہنم کی راہ جاتا ہے تو اس کے متعلق آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے سوال نہ ہوگا کہ وہ کیوں ایمان نہ لایا، اس لیے کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنا فرض تبلیغ پوری طور پر ادا فرما دیا۔ وَلَن تَرْضَىٰ اور ہرگز نہیں راضی ہوں گے عَنْکَ الْیَہُودُ آپ سے یہودی، وَلَا النَّصَارَىٰ اور نہ عیسائی، حتیٰ یہاں تک کہ تتبع آپ پیروی کریں ملتہم ان کے دین کی، قل آپ کہہ دیجئے ان بے شک ہدی اللہ اللہ کی ہدایت والہدی وہی ہدایت ہے، وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ اور البتہ اگر آپ نے پیروی کی اہواءہم ان کی خواہشات کی، بعد الذی اس کے بعد جو جاءک من العلم آ گیا آپ کے پاس علم، ما لکا نہیں ہوگا آپ کے لیے من اللہ اللہ سے بچانے والا، من ولی کوئی حمیتی، ولا نصیر اور نہ کوئی مددگار۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَن تَرْضَىٰ عَنْکَ الْیَہُودَ وَلَا النَّصَارَىٰ یہودی اور نصرانی آپ پر ہرگز راضی نہیں ہوں گے،
حتیٰ تتبع ملتہم، جب تک کہ آپ ان کی ملت کا اتباع نہ کریں، ان کا مذہب اختیار نہ کریں، ان کا طریقہ نہ اپنائیں۔ لفظ لن تاکید نفی کے لیے آتا ہے، یعنی ہرگز راضی نہیں ہوں گے اہل کتاب، یعنی ہرگز راضی نہیں ہوں گے۔ اہل کتاب کو حق بات سے کوئی سرکار نہیں ہے، یہ تو مسلمانوں کو اپنے دین سے منحرف کرنا چاہتے ہیں، یہ خود ہدایت قبول نہیں کریں گے۔ اہل کتاب کی جملہ خرابیاں بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ جل شانہ نے یہ آخری بات کی کہ آپ ان سے کوئی امید وابستہ نہ کریں کہ شاید یہ ایمان لے آئیں گے، بلکہ یہ تو الٹا مسلمانوں کو اپنے دین پر لانا چاہتے ہیں، جو کہ ناممکن ہے۔ اس آیت میں ملت سے مراد وہ دین نہیں جو تورات یا انجیل میں مذکور ہے، بلکہ وہ دین ہے جس میں وہ سب خرافات بھی شامل ہیں جنہیں ان لوگوں نے دین سمجھ رکھا ہے، اور وہ رنگ ڈھنگ بھی جو یہ لوگ اختیار کر کیے ہوئے ہیں۔ لہذا انہیں خوش رکھنے کی فکر چھوڑ دیجئے، کیونکہ جب تک آپ عقائد و اعمال کی انہیں گمراہیوں میں مبتلا نہ ہو جائیں جن میں یہ پڑے ہوئے ہیں، اس وقت تک ان کا آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے راضی ہونا محال ہے۔ اللہ کی طرف سے ہدایت ہر زمانہ میں زمانہ کے تقاضے کے مطابق کی آتی ہے، اور وہی ہدایت معتبر ہوتی ہے جو اس زمانہ کا نبی لائے۔ تو اس دور میں اللہ کی ہدایت قرآن میں ہے، اور اسی پر سب کا ایمان لانا ضروری ہے۔ چنانچہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے پاس تورات کا ایک نسخہ لے کر آئے اور کہنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ وسلم، یہ تورات کا نسخہ ہے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم چپ رہے، حضرت عمر نے اسے پڑھنا شروع کر دیا، اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم چہرہ متغیر ہوتا چلا جا رہا تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ صورتحال دیکھ کر حضرت عمر سے کہا، تجھے گم کرنے والیاں گم کریں، کیا تم رسول اللہ کی طرف نہیں دیکھتے؟ حضرت عمر نے جب آپ صلی اللہ تعالی وسلم کے چہرے میں غصے کے آثار دیکھے تو کہنے لگے کہ میں اللہ سے اس کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم کے غضب سے پناہ مانگتا ہوں۔ ہم اللہ کے پروردگار ہونے پر، اسلام کے دین ہونے پر، اور محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نبی ہونے پر راضی ہوئے۔ یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں محمد کی جان ہے، اور موسیٰ آج موجود ہوں اور تم مجھ کو چھوڑ کر ان کی پیروی کرو تو گمراہ ہو جاؤ گے، اور اگر موسیٰ علیہ السلام خود زندہ ہوتے اور میری نبوت کا زمانہ پاتے تو ضرور میری پیروی کرتے۔ اور جابر رضی اللہ تعالی عنہ ہی کی دوسری روایت کے یہ الفاظ ہیں کہ اگر موسیٰ زندہ ہوتے تو انہیں بھی میری اتباع کے علاوہ کوئی چارہ کار نہ ہوتا۔ یہ تنبیہ بطریق فرض ہے، یعنی بالفرض آپ بھی ایسا کریں تو آپ کو اللہ سے کوئی بچا نہیں سکتا۔ گویا امت کو انتہائی تاکید سے آگاہ کیا جا رہا ہے کہ اگر کوئی شخص اسلام لانے کے بعد پھر سے یہودی یا عیسائی بن جائے تو اس کو اللہ کے عذاب سے کوئی نہیں بچا سکے گا۔ بہرحال قانون کے طور پر اللہ تعالیٰ نے یہ بات واضح کر دی کہ اصل ہدایت اللہ تعالیٰ کی ہدایت ہے، اسی کی پیروی کرنا ہے، کسی دوسری چیز کے پیچھے نہیں چلنا۔ یہ قاعدہ سب کے لیے ہے، اور اس سے کوئی بھی بری و ذمہ نہیں۔ دوسرے مقام اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم مخاطب کر کے فرمایا، لئن اشرکت لیحبطن عملک ولتکونن من الخاسرین۔ اگر آپ سے بھی شرک سرزد ہو گیا تو آپ کے بھی سارے اعمال ضائع ہو جائیں گے اور آپ نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوں گے۔ یہ اصول صرف حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے ہی نہ تھا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء علیہ السلام پر یہی وہی بھیجی کہ قانون کی نظر میں سب برابر ہیں۔ لہذا آپ حق کی پیروی کرتے رہیں اور اہل کتاب کی خواہشات کی طرف توجہ نہ دیں۔ یہود و نصارہ کا دین اصلاً تو کتاب الہی کے ذریعے ہی نازل ہوا تھا اور وہ برحق تھا، مگر اب ان کی ملت تحریف کی وجہ سے بگڑ چکی ہے، لہذا اب وہ قابل تباہ نہیں رہی، بلکہ اب تو آخری نبی کا دین غالب آئے گا، وہی قابل تباہ ہے۔ دوسرے مقام پر فرمایا، والذی ارسل رسولہ بالہدی
بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله۔ اللہ تعالیٰ وہ رحیم کریم ذات ہے جس نے اپنے آخری نبی کو سچا دین دے کر بھیجا ہے تاکہ اس دین کو باقی ادیان پر غالب کر دے۔ جب مقصد رسالت دیگر ادیان پر غالب ٹھہرا تو یہ کیسے ممکن ہے کہ علم اور حق کی آمد کے بعد اہل کتاب کی خواہشات کی پیروی کی جائے؟ یعنی یہ خطاب امت محمدیہ کو ہے کہ جب تم نے جان لیا کہ سید الانبیاء صلی اللہ تعالی وسلم تمہارے پاس حق ہدایت لائے، تم ہرگز کفار کی خواہشوں کی پیروی نہ کرنا، اگر ایسا کیا تو تمہیں کوئی عذاب الہی سے بچانے والا نہیں۔ الذین، وہ لوگ جنہیں آتیناہم الکتاب، ہم نے دی کتاب، یتلونہ، اس کی تلاوت کرتے ہیں، حق تلاوتہ، جیسا حق ہے اس کی تلاوت کا، اولئک، وہی لوگ، یؤمنون بہ، ایمان لاتے ہیں اس پر، ومن یکفر، اور جو انکار کرے، بہ، اس کا، فاولئک، وہی لوگ، ہم الخاسرون، ہی خسارہ پانے والے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا، یہ آیت ان لوگوں کے متعلق نازل ہوئی جو حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے تھے۔ ان کی تعداد 40 تھی، 32 اہل حبشہ اور 8 شامی راہب تھے۔ ان میں بحیرہ راہب بھی تھے جنہوں نے بچپن میں سفر شام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانا تھا۔ آیت کا مطلب یہ ہے کہ حقیقت میں تورات شریف پر ایمان لانے والے وہی ہیں جو اس کی تلاوت کا حق ادا کرتے ہیں اور بغیر تحریف و تبدیل کیے پڑھتے ہیں اور اس کے معنی کو سمجھتے اور مانتے ہیں، اور اس حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کی سیرت دیکھ کر آپ پر ایمان لاتے ہیں، اور جو حضور پر نور صلی اللہ تعالی وسلم کے منکر ہوتے ہیں وہ تورات پر ایمان نہیں رکھتے۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ کتاب اللہ کی بہت سے حقوق بھی ہیں۔ قرآن کا حق یہ ہے اس کی تعظیم کی جائے، اس سے محبت کی جائے، اس کی تلاوت کی جائے، اسے سمجھا جائے، اس پر ایمان رکھا جائے، اس پر عمل کیا جائے اور اسے دوسروں تک پہنچایا جائے۔ ترغیب کے لیے یہاں ہم تلاوت قرآن کے چند ظاہری اور باطنی آداب بیان کرتے ہیں تاکہ مسلمان قرآن عظیم کی اس طرح تلاوت کریں جیسے تلاوت کرنے کا حق ہے۔ تلاوت قرآن کے ظاہری آداب: قرآن مجید کی تلاوت کرنے والے کو ان 6 ظاہری چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ نمبر 1، باوضو ہو کر، قبلہ رو ہو کر، مؤدب ہو کر اور عز و انکساری کے ساتھ بیٹھے۔ نمبر 2، آہستہ پڑھے اور اس کے معانی میں غور و فکر کرے۔ تلاوت قرآن مجید کرنے میں جلد بازی سے کام نہ لے۔ نمبر 3، دوران تلاوت رونا بھی چاہیے اور اگر رونا نہ آئے رونے جیسی شکل بنا لے۔ نمبر 4، ہر آیت کی تلاوت کا حق بجا لائے۔ نمبر 5، اور قراءت سے ریاکاری کا اندیشہ ہو یا کسی کی نماز میں خلل پڑتا ہو تو آہستہ آہستہ تلاوت کرے۔ نمبر 6، جہاں تک ممکن ہو قرآن پاک کو خوشرانی کے ساتھ پڑھے۔ تلاوت قرآن کے باطنی آداب: قرآن کریم کی تلاوت کرنے والے کو ان 6 باطنی چیزوں کا بھی خیال رکھنا ضروری ہے۔ نمبر 1، قرآن مجید کی عظمت دل میں بٹھائے۔ نمبر 2، قرآن مجید پڑھنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کی عظمت دل میں بٹھائے اور خیال کرے کہ یہ کس عظیم ذات کا کلام ہے اور میں کس بھاری کام کے لیے بیٹھا ہوا ہوں۔ نمبر 3، قرآن کریم کی تلاوت کرتے وقت دل کو حاضر رکھے، ادھر ادھر خیال نہ کرے، برے خیالات سے دل کو آلودہ نہ کرے، اور جو بھی خیالی میں پڑھ چکا اسے اثر نو توجہ سے پڑھے۔ نمبر 4، ہر حکم کے معنی میں غور و فکر کرے، اگر سمجھ میں نہ آئے تو اسے بار بار پڑھے، اور اگر کسی آیت کے پڑھنے سے لذت محسوس ہو تو اسے پھر پڑھے کہ یہ دوبارہ پڑھنا زیادہ تلاوت کرنے سے بہتر ہے۔ نمبر 5، جس طرح آیات کا مضمون تبدیل ہوتا رہے اس طرح مضمون کے مطابق دل کی کیفیت بھی بدلتی رہے اور قرآن کے رنگ میں رنگی جائے۔ نمبر 6، قرآن مجید کی تلاوت اس طرح کرے کہ گویا یہ قرآن اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے سن رہا ہے اور خیال کرے کہ ابھی اس ذات کی جانب سے سن رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ میں قرآن کی روشنی میں اپنی زندگی کو سنوارنے اور اس کی ہدایت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔